بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ڈاکٹر جمال اور ان کی بیوی عائشہ جمال عمر رسیدہ لوگ تھے اور دونوں مل کے اس علاج گاہ کو چلاتے تھے۔ ان کا ساتھ میڈیکل کالج کا تھا۔ ایک ساتھ ڈاکٹر بننے کے بعد انہوں نے اپنی مرضی سے شادی کی اور پھر ایک ہی فیلڈ کو اسپیشلائز کرنے کے لیے منتخب کیا۔ نیورو فزیشین اور سائیکاٹرسٹ بننے کے لیے میاں بیوی نے آئرلینڈ جا کے ڈبلن سے MRCP اور اس کے بعد FRCP کیا۔ ان کی زندگی کا زیادہ وقت لندن میں گزرا۔ جب بچے بڑے ہو گئے اور ان کی شادیاں بھی ہو گئیں تو وہ لوٹ کر پاکستان آ گئے اور یہاں اپنی رہائش گاہ میں ہی یہ نفسیاتی علاج گاہ قائم کی۔ 2 منزلہ عمارت کا 1/4 حصہ ان کو رہنے کے لیے کافی تھا۔ بہت جلد ان کی گڈ ول پھیل گئی اور وہ پوری دلچسپی کے ساتھ اپنے کام میں مگن ہو گئے۔ ان میاں بیوی کی زندگی میرے لیے قابل رشک تھی۔ اس عمر میں بھی وہ صحت مند، چاقو چوبند اور بے حد مطمئن تھے۔ انہیں کسی چیز کی کمی نہیں تھی اور وہ اپنی زندگی ایک مشن کے لیے وقف کر چکے تھے۔ نہ ستائش کی تمنا، صلے کی پرواہ۔ ان کی تمام عمر مثالی ڈسپلن کے تحت ایک مقصد حیات کو سامنے رکھ کے گزری تھی، اور آج بھی جب کہ وہ 60 سال کے ہو چکے تھے یا ہونے والے تھے، ان کی زندگی میں دلچسپی برقرار تھی اور وہ کام کو کام نہیں شوق سمجھ کے دلچسپی کے ساتھ کر رہے تھے۔ میاں بیوی انتہائی خلیق اور خوش مزاج تھے۔ ڈاکٹر جمال نے مجھے بتایا جو لوگ یہاں آتے ہیں وہ یہاں ایک خاندان کے فرد کی طرح رہتے ہیں اور یہ تعلق باقی رہتا ہے۔ میں نے اپنا تعارف کرایا تو ڈاکٹر جمال نے مسکراتے ہوئے کہا، تعارف کی ضرورت کہاں ہے آپ کو، بڑی دلچسپ خبریں مسلسل شائع ہوتی ہیں آپ کے بارے میں۔ ڈاکٹر عائشہ نے کہا، ویسے کیا یہ سچ ہوتا ہے کہ مجھے تو بالکل کسی فلمی سٹوری کی طرح لگتی ہیں تمہاری کہانی؟ میں نے کہا، فلمی کہانیاں بھی تو زندگی کے موضوعات پر ہی لکھی جاتی ہیں، جتنا مبالغہ ان میں ہوتا ہے اتنا ہی اخبار والے زیب داستان کے لیے میری سٹوری میں ڈال دیتے ہیں۔ شبنم کا کیا حال ہے؟ شبنم از فائن۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ آزاد صاحب اس کو یہاں کیوں لائے۔ ڈاکٹر جمال نے کہا، شی از سچ اے گڈ گرل۔ ڈاکٹر عائشہ نے کہا، تم اس کے ساتھ بہت زیادتی کر رہے ہو۔ میں نے حیرانی سے کہا، میں زیادتی کر رہا ہوں؟ آف کورس، اور مسئلہ کیا ہے اس کا؟ ڈاکٹر عائشہ نے خفگی سے کہا، تم اس کو اگنور کرتے ہو۔ اگر تم اسے تھوڑی سی توجہ دو، اس میں دلچسپی لو تو تمہارا کیا جاتا ہے؟ ڈاکٹر جمال نے کہا، بے شک تمہاری کچھ معاشرتی مجبوریاں ہیں، تم شادی شدہ ہو اور اسکینڈل افورڈ نہیں کر سکتے۔ شی از میڈ آفٹر یو۔ ڈاکٹر عائشہ نے کہا، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا؟ جہاں لڑکیوں کا مسئلہ یہی ہے، وہ محبت کرتی ہیں تو صرف شادی کے لیے، صرف محبت کے لیے نہیں۔ میں نے کہا، کیا آپ اپنی جنس کے لیے جانبداری سے ہمدردانہ جذبات رکھتی ہیں؟ اوہ نو، یہ لڑکوں کی سوچ نہیں ہے۔ وہ وقت گزارتے ہیں، دل لگی کرتے ہیں، اتنا سیریسلی نہیں لیتے محبت کو، اور شادی نہ ہو تو بڑے میٹر آف فیکٹ طریقے پر اسے تسلیم کر لیتے ہیں، دوسری عورت کے ساتھ آسانی سے ایڈجسٹ بھی ہو جاتے ہیں فوراً۔ ڈاکٹر جمال نے کہا، 100% کیسوں میں ایسا نہیں ہوتا، لڑکے بھی سیریس ہوتے ہیں جیسے میں تھا۔ ڈاکٹر عائشہ نے فوراً تردید کی، یو لائر، میرے سامنے بیٹھ کے تو ایسا مت کہو، کیا مجھے معلوم نہیں کہ بیک وقت تم کس کس کے چکر دیتے رہے تھے؟ وہ تو میں ذرا فراخ دل تھی کہ میں نے برا نہیں مانا اور مستقل مزاجی سے میرے پیچھے لگی رہیں، چنانچہ کامیاب رہیں۔ ڈاکٹر جمال نے مسکراتے ہوئے کہا، بات یہ ہے مسٹر شاہ عالم کہ یہ محبت کوئی جسمانی روگ تو ہے نہیں کہ اینٹی بائیوٹک کا ایک کورس اسے ختم کر دے۔ عشق کے وائرس کی طاقت بھی ان لمیٹڈ ہے۔ میں کیا کر سکتا تھا؟ اگر لندن میں یا مجھ سے شادی کرنے کے بعد عائشہ کو کسی سے عشق ہو جاتا، اس میں کیوں کا کیا سوال، اور کسی لاجک یا عقل کا کیا سوال؟ تم مجھے بات کرنے دو۔ ڈاکٹر عائشہ نے کہا، اب یہ لڑکی شبنم، شی از سو سویٹ اینڈ چارمنگ، اتنے اچھے مینرز ہیں اس کے، اتنی انٹیلیجنٹ ہے وہ۔ میں نے مسکرا کے کہا، میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ کیسی ہے، وہ سمجھتی ہے تمہاری پرابلم کو۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ لڑکی وہ ایک شادی شدہ آدمی ہے اور اس کی ایک پبلک لائف ہے۔ اس نے وہی کہا جو کہہ سکتی تھی کہ پھر میں کیا کروں۔
یہاں تو سیاستداں، اونچے درجے کے بیوروکریٹ اور فیوڈل لارڈز سب ضرورت کے تحت ایک سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں، سب جانتے ہیں، اور اسے معیوب کوئی نہیں سمجھتا۔ لیاقت علی خان سے بھٹو صاحب تک اس نے مجھے 101 نام گنا دیے جو بے حد مقبول سیاسی لیڈر تھے اور اپنا ایک کرشمہ رکھتے تھے۔ اس میں کوئی بدنامی یا سکینڈل والی بات ہی نہیں۔ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ مذہب نے 4 کی اجازت دے رکھی ہے مردوں کو، مگر وہ تو عام بات ہے اور فیشن ہے۔ میں نے کہا کہ یہاں ایک قانونی مسئلہ بھی ہے، اور اگر اس کی بیوی اجازت نہ دے تو وہ دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ وہ ہنسنے لگی۔ ایک بات کہی اس نے مجھ سے جو غلط نہیں ہوگی، مگر میں تصدیق چاہتی ہوں تم سے۔ اس نے کہا کہ تم اپنی پہلی بیوی کے ساتھ بالکل خوش نہیں ہو اور زبردستی یہ رشتہ نبھا رہے ہو۔ از دیٹ سو؟ شی از ویری رائٹ، میں نے کہا۔ مجھے پتا تھا وہ جھوٹ بولنے والی لڑکی نہیں ہے، ڈاکٹر جمال نے کہا۔ اس نے کہا کہ آخر وہ اپنے آپ پر بھی تو ظلم کر رہا ہے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ خوش نہیں تو بیوی کب خوش ہوگی اس سے؟ ہم سب ناخوش ہیں، اور بہت آسان اور اچھا حل ہے کہ وہ اپنی بیوی کو چھوڑ دے، ڈیورس کر دے۔ وہ کیوں؟ اپنی میری اور کیا نام ہے تمہاری وائف کا؟ رکشی۔ ہاں، رکشی کی زندگی تباہ کر رہی ہے۔ میں شبنم سے 100% اتفاق کرتا ہوں، میں نے کہا۔ ڈاکٹر جمال اور عائشہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ یعنی تم ایسا ہی کرنے کے لیے تیار ہو؟ پھر کیا بات ہے؟ کوئی بات نہیں، میں نے کہا۔ تم ڈرتے ہو؟ مورل قرض نہیں ہے تم میں یا؟ میں نے کہا ڈاکٹر عائشہ، بے شک میں نے ایسا دیر سے کیا، لیکن میں رکشی کو چھوڑ چکا ہوں۔ آج ہی میں نے اس کو ڈیورس دینے کا اعلان بھی کیا ہے۔ ریئلی؟ ڈاکٹر عائشہ نے کہا۔ کیا شبنم جانتی ہے؟ ابھی نہیں، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ڈاکٹر عائشہ کہ ایسا میں نے شبنم سے شادی کرنے کے لیے کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ابھی میں نے اس کے بارے میں سوچنا بھی شروع نہیں کیا۔ بے شک وہ اچھی لڑکی ہے اور بہت ہی اعلیٰ صفات ہیں اس میں بھی اس کو بہت پسند کرتا ہوں، مگر لائک کرنے اور لو کرنے میں بڑا فرق ہے۔ لوگ اسے جذبات کا مسئلہ سمجھتے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ عقل کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ پہلی بار کی بات مختلف ہے جب آدمی امیچور ہوتا ہے۔ میں متفق ہوں تم سے، کوئی جلدی نہیں۔ ٹیک یور اون ٹائم، ڈاکٹر عائشہ نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ بالآخر تمہارے فیصلہ بھی اس کے حق میں ہو۔ میں سفارش نہیں کر سکتی، تم اس کے برعکس بھی کر سکتے ہو۔ مجھے نہیں معلوم کہ تم ایک بیوی میں کیا دیکھنا چاہتے ہو سکتا ہے اس مردوں کے معاشرے میں تمہارے بھی دوہرے معیار ہوں، یعنی وائف اور محبوبہ کے لیے سٹینڈرڈز ایک نہ ہوں۔ میں اپنے لیے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے۔ ایک ذاتی سوال ہے، بہت اہم، تمہیں کسی سے محبت ہے؟ میرا مطلب ہے ویسی ہی جیسی شبنم کو تم سے ہے، انسیکیور قسم کی۔ ڈاکٹر عائشہ نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ یعنی وہی ظالمانہ، ایک بی سے محبت ہے، بی کو سی سے پیار ہے، سی کے بارے میں کیا ہے؟ وہ بھی اتنا ہی چاہتی ہے بی کو۔ میں نے سوچ کے کہا، غالباً کچھ عرصہ پہلے میں کہہ سکتا تھا کہ یقیناً، مگر اب نہیں۔ کیوں؟ سی کو ڈی سے عشق ہو گیا ہے، ڈاکٹر جمال بولے۔ کیا اس کی وجہ شبنم ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹر عائشہ نے پوچھا۔ نان آف دی ٹو، میں نے کہا۔ اچھا، تم اتنا تو کر سکتے ہو، کیونکہ وہ بہرحال ایک نفسیاتی مسئلے سے دوچار ہے۔ ایک حوصلہ افزا اور پر امید دوستانہ رویہ اختیار کرو، ڈاکٹر جمال نے کہا، ورنہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ڈاکٹر عائشہ لندن میں رہ کے انگریزی کے الفاظ زیادہ بولنے لگی تھی۔ میں نے کہا، اس کی مدد کے لیے میں سب کچھ کر سکتا ہوں، اسے بچانے کے لیے کسی بھی ایکسٹریم تک جا سکتا ہوں۔ ونڈرفل بوائے، ڈاکٹر عائشہ نے میرے کندھے پر تھپکی دی۔ جاؤ، اوپر ہوگی وہ رائٹ سائڈ والے دوسرا دروازہ۔ میں بتائے ہوئے راستے پر اوپر گیا تو متضاد جذبات کی سرکشی کا شکار تھا۔ میں شبنم کی مدد بھی کرنا چاہتا تھا اور مجھے خود بھی اس کی مدد کی اشد ضرورت تھی، مگر اس کے لیے شبنم کو کسی جذباتی دھوکے میں مبتلا رکھنا مجھے مشکل بلکہ ناممکن نظر آتا تھا۔ اس کی وجہ واضح تھی کہ میں اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا تھا کہ میں چندہ سے محبت نہیں کرتا۔ دل لگی کے لیے دل لگانے اور فیشن کے طور پر فلرٹ کرنے کا میں قائل نہیں تھا، مگر دوسری طرف سوال تھا ایک زندگی کا۔
اس کے لیے جھوٹ بولنا اور محبت کا ڈرامہ کرنا کسی طرح بھی گناہ نہیں سمجھا جا سکتا تھا۔ ایک طرح سے یہ کار خیر تھا، اور ابھی کچھ دیر پہلے میں نے ایسا ہی جھوٹ شمی سے بولا تھا کہ لندن جا کے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر کیا میں اس کے ذہنی علاج کی ضرورت سمجھتے ہوئے شبنم سے نہیں کہہ سکتا کہ آئی لو یو؟ صرف 3 لفظ۔ بلا شبہ مذہب بھی جان بچانے کی شرائط پر حرام کو حلال سمجھنے کی اجازت دیتا ہے، مگر یہ ناممکن ہے کہ کسی کی جان بچانے کے لیے کوئی اپنے ایمان سے پھر جائے۔ اگر کوئی نعوذ باللہ یہ کہے کہ یار تم پکے مسلمان ہو، اللہ نیت کا حال جانتا ہے، کیا ہے اگر ایک آدمی کی جان بچانے کے لیے تم پتھر کے بت کو سجدہ کر دو؟ میں نے دروازے پر انگلی سے دستک دی اور یس سن کے اسے پیچھے دھکیلا۔ شبنم دروازے کے بائیں جانب بیڈ پر نیم دراز کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ میں اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے کھڑا ہو گیا۔ گڈ ایوننگ۔ وہ کتاب بند کر کے ایک دم اٹھی۔ تم؟ میں مسکراتا ہوا آگے بڑھا۔ یس، تم اتنی حیران کیوں ہو؟ کس نے بتایا تمہیں کہ میں یہاں ہوں؟ میں نے دونوں ہاتھ اس کے شانوں پر رکھ دیے۔ میرے دل نے کہا کہو کیسا لگا یہ ڈائلاگ؟ میں نے ہنس کے کہا بہت اچھی لگ رہی ہو تم آج۔ اس نے مجھے خالی نظروں سے دیکھا۔ آج سے کیا خاص بات ہے آج؟ میں نے کہا اس لباس میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تمہیں۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی جھلکی۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا بھئی یہ شلوار قمیض اور یہ دوپٹہ۔ علی تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ آخر مجھے تنگ کرنے کے لیے؟ وہ بولی 1000 بار تو دیکھا ہوگا۔ میں نے فوراً بات سنبھالی۔ میرا مطلب تھا یہ انداز آج نیا لگتا ہے۔ یہ بتاؤ طبیعت کیسی ہے؟ وہ بیٹھ گئی۔ کیا ہوا ہے مجھے تمہیں معلوم ہے؟ میں نے کہا ہاں، آزاد صاحب نے سب بتا دیا ہے مجھے، وہی لائے ہیں مجھے یہاں۔ وہ کچھ دیر مجھے پلک جھپکائے بغیر دیکھتی رہی، پھر اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا ریلا یوں آیا جیسے کسی باندھ کا حفاظتی پشتہ ٹوٹ جانے کے بعد سیلابی پانی کا پہلا ریلا۔ وہ ایک دم میرے کندھے پر سر رکھ کے ہچکیاں لینے لگی اور زاروں قطار رونے لگی۔ علی مجھے کیا ہو گیا تھا؟ میں پاگل ہو گئی تھی؟ مجھے معاف کر دو، میں نے شک کیا تم پر۔ میں نے اسے شانوں کے گرد ہاتھ لپیٹ کر اپنے قریب کر لیا۔ اٹ از اوکے جانی، وہ حالات ہی ایسے تھے، سارا زمانہ شک کر رہا تھا۔ سارے زمانے میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں۔ مجھے تو سب سے پہلے گواہی دینی چاہیے تھی، مجھے سب کو بتانا چاہیے تھا کہ تم علی ہو۔ شاہ عالم میں نے بڑی غلطی کی، بڑا گناہ کیا، پلیز معاف کر دو مجھے۔ میں نے تمہیں بہت دکھ پہنچایا، بہت پریشان کیا۔ میں نے اسے سنبھالنے کی پوری کوشش کی۔ شبنم پلیز ہوش میں آؤ۔ دیکھو وہ بات ختم ہو گئی، لیکن وہ پاگل پن کے دورے میں مجھ سے بری طرح چمٹ گئی تھی۔ نہیں، میں بہت بری ہوں، تمہاری گناہ گار ہوں، اس قابل نہیں کہ تم مجھے معاف کرو، مجھے مار ڈالو، اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹ دو میرا۔ اس نے میرے دونوں ہاتھ اپنی گردن پر رکھ دیے۔ اس کا ہسٹریا میرے لیے آؤٹ آف کنٹرول ہوتا جا رہا تھا۔ دبا دو میرا گلا۔ میں نے اسے زبردستی الگ کیا اور اچھی طرح جھنجھوڑا۔ شبنم واٹ از دس؟ مگر وہ روتے روتے بے سدھ ہو گئی اور میرے ہاتھوں میں جھول گئی۔ میں نے اسے بیڈ پر لٹا دیا اور ایمرجنسی کال بیل کا بٹن دبا دیا۔ ڈاکٹر عائشہ جیسے دروازے سے لگی کھڑی تھیں۔ اٹ از آل رائٹ، فکر کی کوئی بات نہیں۔ وہ انجیکشن بھر کے ساتھ لائی تھی۔ میں صوفے پر بیٹھ کے اسے انجیکشن لگاتے دیکھتا رہا۔ میں اس ری ایکشن کو کنٹرول نہیں کر سکا۔ میں نے کوشش کی تھی، ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی میں نے۔ چلو پریشر کوکر تو پھٹنا تھا، پھٹ گیا، کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اب یہ اٹھے گی تو بالکل ٹھیک ہوگی۔ یہ کتنی دیر سوتی رہے گی؟ 4 سے 6 گھنٹے، وہ بولی۔ مگر میں اتنی دیر نہیں رک سکتا۔ میں نے کہا مسٹر ابو بکر تو چلے گئے، انہوں نے کہا کہ تم ٹھہرو گے اور تمہیں ٹھہرنا بھی چاہیے۔ ڈاکٹر عائشہ نے مجھے ڈانٹا۔ کس قسم کا کوآپریشن ہے؟ آخر تمہیں وقت کی فکر ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر میں پھر آ جاؤں گا، بہت ضروری کام ہے مجھے جو ٹالا نہیں جا سکتا۔ کیا ہوگا اگر تم نہیں جاؤ گے؟ لاکھوں کا نقصان ہو جائے گا، تم الیکشن سیٹ ہار جاؤ گے، آسمان گر پڑے گا۔ دیکھیے یہ بات نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے جاگنے سے پہلے ہی واپس آ جاؤں گا۔ میں نے کہا میری بہن کی شادی ہے، آج رخصتی ہے، وہاں میرا موجود ہونا کتنا ضروری ہے، آپ کو سمجھنا چاہیے۔ اوہ پھر تم جاؤ۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ لیکن دیکھو جب یہ جاگے گی تو تمہیں پوچھے گی اور تم نظر نہ آئے تو یہ سمجھے گی کہ اس نے خواب دیکھا تھا، اس کا اثر خراب ہو سکتا ہے۔ میں آ جاؤں گا، میں نے اسے یقین دلایا۔
ہو سکتا ہے کہ رات تمہیں یہاں رہنا پڑے، اور اگر شبنم ایسا چاہے تو اس کو تم اپنے ساتھ لے جاؤ، یہ سب سے اچھا ہوگا۔ ساتھ لے جاؤں؟ کہاں؟ اپنے گھر۔ تم نے ابھی کہا کہ بیوی کو تم نے چھوڑ دیا، پھر اب کس کا ڈر ہے تمہیں؟ وہ بولی۔ اچانک دروازہ کھول کے 2 افراد کمرے میں گھس آئے۔ خبردار، اپنی جگہ سے کوئی نہ ہلے۔ ان میں سے ایک نے کہا، ان دونوں کو میں پہچانتا تھا۔ تم کیا سمجھتے تھے کہ ہمیں دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاؤ گے؟ قدرے فربا اندام اور بے بال شخص نے اپنی آواز کو باروب اور دہشت ناک بنانے کی کوشش کی۔ اس کی آواز مضحکہ خیز حد تک زنانہ یا بچکانہ تھی۔ ہم سائے کی طرح تمہارا پیچھا کر رہے تھے۔ دبلے پتلے شخص کی آواز میں مغل اعظم جیسی گن گرج تھی۔ جو پستول اس کے ہاتھ میں تھا وہ نکلی تھا۔ مجرم کتنا ہی چالاک کیوں نہ ہو، خود اپنی غلطی سے پکڑا جاتا ہے۔ کیا خیال ہے ڈاکٹر واٹسن؟ یو آر رائٹ شرلاک ہومز۔ اس مجرم نے کیا غلطی کی تھی؟ ڈونٹ بی اے فول۔ ابھی یہ جرم کرے گا، پھر غلطی۔ اپنی آنکھیں کھلی رکھو اور ہوشیار رہو۔ تمہارا مطلب ہے ابھی یہ مجرم نہیں ہے؟ ڈاکٹر واٹسن کو کچھ مایوسی ہوئی۔ پھر ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہم مجرم کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر عائشہ نے مسکراتے ہوئے ان کے ہاتھ سے ریوالور لے لیا اور دروازہ کھول کے کھڑی ہو گئی۔ چلیں باہر آپ دونوں، یہ بہت بری بات ہے۔ شرلاک ہومز متاثر نہیں ہوا، مگر ڈاکٹر صاحب ہم ڈرامہ کر رہے تھے۔ ڈاکٹر واٹسن کردار کرنے والے نے سر جھکایا۔ میں نے کہا تھا تم سے کہ ڈاکٹر صاحبہ خفا ہوں گی۔ میں خفا نہیں ہوں، مصروف ہوں۔ ڈاکٹر عائشہ نے کہا، میں ایک مریض کو اٹینڈ کر رہی ہوں۔ یہ مریض نہیں، مریضہ ہے، شرلاک ہومز نے اعتراض کیا۔ کیوں ڈاکٹر واٹسن؟ عورت لیٹی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر واٹسن سوچ میں پڑ گیا۔ کیا مریض یہ شخص نہیں ہو سکتا جو کھڑا ہوا ہے؟ شرلاک ہومز نے ایک سائنسی نکتہ اٹھایا۔ واٹسن جو لیٹا ہوا ہے، کیا وہ تمہیں اوریجنلی کھڑا ہوا نہیں نظر آئے گا؟ اور جو کھڑا ہے، کیا وہ اسی طرح لیٹا ہوا نہیں لگے گا؟ فرض کرو تم ایک کیمرہ ہو۔ آپ نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ ڈاکٹر عائشہ نے سختی سے کہا۔ باہر جا کے کریں اپنا ڈرامہ۔ ایسے دستک دیے بغیر کسی کے کمرے میں گھس جانا بڑی بری بات ہے، بد تہذیبی ہے۔ تم کو ایٹیکیٹس فراموش نہیں کرنے چاہیے ڈاکٹر واٹسن، شرلاک ہومز نے متانت سے کہا، اور پھر میری طرف دیکھ کے سر جھکا لیا۔ آئی ایم سوری سر۔ اس کے دوست ڈاکٹر واٹسن نے بھی ایسا ہی کیا۔ پھر وہ دونوں رخصت ہو گئے۔ ڈاکٹر عائشہ نے دروازہ بند کر دیا۔ یہ کیا کریکٹر تھے؟ میں نے پوچھا۔ یہاں ایسے ہی کریکٹر ملیں گے تمہیں، ڈاکٹر عائشہ نے کہا۔ دونوں اچھے پڑھے لکھے اور رسپیکٹیبل لوگ ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں انہیں۔ ایک وزارت خارجہ میں ڈپٹی سیکرٹری کے عہدے سے ریٹائر ہوا، دوسرا کامیاب بزنس مین تھا۔ ان کے اچھے خاصے گھر ہیں، بیوی بچے ہیں، بچوں کی شادیاں کر چکے ہیں اور وہ بھی بہت سیٹ ہیں۔ پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے ان کی عمر کے لوگوں کا اکیلا پن۔ یہ پہلے جتنے مصروف تھے اب اتنے ہی بے مصرف ہو گئے ہیں۔ لڑکیاں اپنے گھر کی ہو گئیں، ایک کے لڑکے باہر سیٹل ہو گئے۔ وہ نہ بیٹی داماد کے ساتھ رہنے کو اچھا سمجھتا ہے اور نہ باہر جا کے مرنا چاہتا ہے۔ بیٹوں نے بہت مجبور کیا تو ایک بار چلا گیا تھا ان کے ساتھ رہنے، مگر 2-4 مہینے میں گھبرا کے بھاگ آیا تھا۔ وہاں کسی کو بڑے میاں سے بات کرنے کی فرصت ہی نہیں تھی، پوتے تک ان سے دور بھاگتے تھے۔ یہاں اس کوٹھی میں اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے، جو ریٹائرمنٹ کے بعد اس خیال سے بنوائی گئی تھی کہ بیٹے اور بہویں پوتا پوتی سب ساتھ ہوں گے تو جگہ کی کمی نہیں ہوگی۔ اب اتنی بڑی کوٹھی بائیں بائیں کرتی ہے۔ 40 سال پرانی بیوی ہے، وہ بھی بیمار رہتی تھی، علاج کے لیے امریکہ چلی گئی۔ پینشن کے علاوہ بھی بہت آمدنی ہے، گھر نوکروں پر چل رہا ہے۔ علاقہ ایسا ہے کہ وہاں سب مصروف اور الگ رہنا پسند کرتے ہیں۔ یار یہ کوٹھی بیچ کے کسی چھوٹے گھر میں منتقل کیوں نہیں ہو جاتے، کسی چھوٹے لوگوں کی بستی میں جہاں میل ملاپ زیادہ ہوتا ہے، پڑوسی اور محلے دار ایک دوسرے کا زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ میں نے کہا